السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، سن 2013 11 مئی سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں مختلف مقامات پر احتجاج دھرنے دیے جا رہے تھے، کبھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف، کبھی مہنگائی کے خلاف، کبھی کرپشن کے خلاف، کبھی ٹارگٹ کلنگ کے خلاف، کبھی گیس کی بندش کے خلاف۔ یہ تمام احتجاج ہم نے پہلے بھی دیکھے، اور آج جب ہم سن 2013 دسمبر کے مہینے میں بیٹھے ہیں، جبکہ حکومت کو بھی نظام سنبھالے ہوئے اب کافی مہینے گزر چکے ہیں، آج بھی وہی احتجاج کی بات ہو رہی ہے، دھرنوں کی بات ہو رہی ہے، آج بھی اسمبلیوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ خیر، اسمبلیوں کا بائیکاٹ ہونا تو کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے اور ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی بات پر اختلاف ہو، اور خاص طور پر اپوزیشن کو، تو اس پر آواز ضرور اٹھائی جاتی ہے۔ موجودہ صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں لاہور۔ بہت کم آپ کا آنا ہوتا ہے، لیکن جب بھی آتے ہیں تو شہر کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ لاہور آئے ہیں تو بڑے اگریسو موڈ میں ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظام تو اسلام آباد یا پنڈی میں بھی آپ کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا آپ زیادہ چکنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبکہ آپ کا 22 تاریخ کو جلسہ بھی ہے، اور اس جلسے سے پہلے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی سیکشن 144 امپوز کر دیا جائے گا۔ رانا صاحب خام خواہ پنگے لے رہے ہیں، ان کو چین نہیں ہے۔ اگر ہمت ہے تو لگا کے بتائیں، آئی چیلنج ہم، لگائیں 144۔ اگر ہمت ہے تو دیکھتے ہیں ان میں کتنا دم خم ہے، اور دفعہ 144 کے 144 ٹکڑے کر کے ان کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ خام خواہ آ بیل مجھے مار۔ ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کا، عوامی مسلم لیگ اس میں شامل ہے۔ عمران خان نے منور حسن صاحب کو بھی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد یہ پنگا لیں گے تو ہم گھر چلے جائیں گے جی۔ ان کی بڑی بھول ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا کسی کو گھسیٹیں گے، انہوں نے کہا جناب علی ہم پریزیڈنٹ کو گھسیٹیں گے، ہم یہاں گوال منڈی میں لٹکا دیں گے، ہم جناب علی کشکول توڑ دیں گے۔ ساری قوم کو گوال منڈی کے کھمبوں پہ انہوں نے لٹکا دیا۔ اپنے لٹکائے ہوئے نہیں نظر آتے، جن کو لٹکانا تھا وہ تو آ جا رہے ہیں دبئی میں اسپیشل فلائٹوں میں۔ کیا رانا ثناء اللہ صاحب، جگہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ناصر باغ، مال روڈ، ہائی کورٹ ہے سامنے، اس کے علاوہ اہم عمارات ہیں، تو وہاں پر سیکشن 144 ہمیشہ یہیں پر امپوز کیا جاتا رہا ہے۔ کریں پھر 2 تاریخ کو مینار پاکستان کر لیتے جلسہ، اگر کرنا ہی تھا۔ ظاہر ہے یہ جلسہ تو دیکھیں تحریک انصاف نے کیا، ہم نے بھی 24 جنوری کو راجہ بازار میں رکھا۔ وسائل کی بات ہے، ہر روز الیکشن نہیں ہوتا، ہر روز جمعہ، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے۔ سو ایک 6 مہینے کی حکومت کا پوسٹ مارٹم ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کو شیشہ دکھانے جا رہے ہیں، قوم کو آپ نے کیا دیا، خود کیا لیا ہے۔ 50 دن آپ ملک سے باہر رہے ہیں، 50 دن آپ لاہور میں رہے ہیں، اسلام آباد رہے ہیں، مری بھی اس میں شامل کر لو، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی آنی جانی ہے بس، اور آپ نے کیا قوم کو دیا؟ کوئی ایک پالیسی بتائیں۔ میں خود کہتا تھا یہ چیف جسٹس صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف جائیں گے، ان کے لوگ آئیں گے، اور یہ بڑے 3 پوسٹنگیں انہوں نے کی ہیں جی۔ ایک بیت المال کا چیئرمین لگایا، وہ چندہ پارٹی ہے، اس کا کوئی نہ ایکسپیرینس ہے نہ کوئی لینے دینا۔ خواجہ آصف کیس میں انہوں نے کہا کہ جناب علی ہم اس کی تشہیر کریں گے، اور بے نظیر انکم سپورٹس اسکیم کے لوگ، وہ بھی آپ کے سامنے انور صاحب جو ہیں، ویسے ہی من پسند دلہن وہ جو پیا من بھائے، اور اب کہہ رہے ہیں اس کو لگانے جا رہے ہیں۔ زبیر کو کیسے لگائیں گے نجکاری کا؟ اس کے لیے اس کو پہلے فیڈرل منسٹر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنائیں گے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنائیں گے، پھر اس کو نجکاری دیں گے۔ یہ وقت ہے نجکاریوں کا، یہ بھولے ہوئے ہیں، ان کی عادتیں پرانی خراب ہیں۔ جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اب 85 چینل ہیں، اور یہ جہاز فضا میں نہیں جائے گا، اور نہ یہ ٹرین جو ہے یہاں سے نکلے گی، نہ لاہور سے نکلے گی، نہ جہاز چڑھے گا، اور یہ سارا ملک سٹینڈ سٹل بن جائے گا اگر انہوں نے نجکاری کی طرف کوئی ایسا قدم اٹھایا۔ آگے روزگار نہیں ہے، بین ہے، آگے بین ہے نوکریوں پہ، 6 مہینے میں نوکریوں پہ بین ہے، اور ایم این ایز کے لیے ٹائم نہیں۔ آپ یقین جانے، میں قومی اسمبلی میں خود مجھے ایم این اے کہتے ہیں شیخ رشید دب کے رکھو۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا نواز شریف دب کے رکھو، آج کل مجھے کہتے ہیں شیخ رشید دب کے رکھو۔ کیوں؟ ان کی کوئی آواز نہیں؟ کیا مہنگائی ان کے لیے نہیں ہے؟ وہ حلقوں میں نہیں جاتے جی؟ کیا نون لیگ کے ایم پی اے ایم این ایز اپنے علاقوں میں وہ باخبر نہیں ہے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ بجلی کا بل جس دن دینے جاتے ہیں
تو یہ تو اب پھر کہہ رہے ہیں کہ شارٹ فال ہونے لگی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہو، ورنہ جس کے گھر بل جا رہا ہے لوڈ شیڈنگ تو خود بخود ہی ہو جانی۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے نجکاری کی بات کی، اگر ادارے چل نہیں رہے ہیں اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کارکردگی نہیں ہے، بدعنوانیاں ہیں، تو پھر ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانے میں کیا اعتراض ہے؟ ان اداروں میں اگر آپ اچھے لوگ لگائیں، اگر یہ کہیں کہ یہ میرا بیٹ مین ہے ہمایوں جمیل، یہ میری جناب پروٹوکول ڈیوٹی پہ ہے میرے اہل خانے کے لیے، اس کو پی آئی اے دے دو۔ دیکھیں پہلے انہوں نے وہ رفیق ارارے، کیا نام تھا اس کا، سعد حریری، جو اس کا بڑے حریری کا بیٹا تھا، وہ این آر او کی ڈیل میں وہ اس کا پائلٹ تھا، طارق عظیم کے بھائی کو لگا دیا، پھر جب ڈوئل نیشنلٹی کا پتہ لگا پھر ان کو واپس لے لیا۔ کر کیا رہے ہیں دیکھیں، ابھی تک جو فارن منسٹری جس کے یہ خود منسٹر ہیں جناب وزیر اعظم صاحب، اس کا کبھی ایک سیکٹری لگ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی لندن کا امبیسڈر لگ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، کبھی انڈیا کا امبیسڈر لگ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے۔ کنفیوزڈ گورنمنٹ، ٹوٹل ایک کنفیوزڈ گورنمنٹ۔ اگر حکومت کنفیوزڈ ہے تو کیا اپوزیشن کا سٹانس بالکل کلیئر ہے؟ اپوزیشن آپ کو کنفیوز نظر نہیں آ رہی ہے؟ ابھی حیران کن طور پہ کہ ہم نے دیکھا کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب نے میڈیا سے بات کی اسمبلی کے باہر، اور جس پر واک آؤٹ بھی ہوا اپوزیشن کی طرف سے کہ جی چودھری نثار صاحب نے کہہ دیا کہ ایک پارٹی نے، پی ٹی آئی نے تماشا لگایا ہوا ہے، تو اس پر اے این پی، پیپلز پارٹی، عوامی مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف سب اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ صرف ایک دفعہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6 ماہ میں، ورنہ تو اپوزیشن ہی اپوزیشن کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے، حکومت تو چلے بعد کی بات ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی ایک اپنا گروپ حقیقی اپوزیشن کا بنایا پارلیمنٹ میں، اس لیے بنایا کہ بھی ان پہ بھی واچ رہے۔ ہم نے یہ اپوزیشن کے لیے بنایا، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہی ہے، یہ اس پہ واچ رکھنے کے لیے بنایا کہ بھائی یہ نہ ہو کہ اب مار کے دیکھ والی بات ہو، اور اندر سے اور تقریریں کر کے نہیں ہمیں بلایا جا سکتا۔ یعنی اس سے بڑا کیا ظلم ہے کہ لوگ ہمیں تقریروں سے یہ تاثر دیں کہ ہم اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ٹائم آ رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، ابھی یہ 4 5 6 مہینے ٹیلر چل رہا تھا، حقیقی گورنمنٹ ان کی وجود میں آنے جا رہی ہے، اور حقیقی گورنمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد انہوں نے ظاہر ہے اپنے من پسند لوگوں کو لانا ہے یہ 58 59 اداروں میں۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی اپوزیشن میں کس حد تک اتفاق ہے؟ اب سے 1 ہفتہ پہلے بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم فزیکلی تو موجود نہیں ہوں گے جلسے میں، لیکن ہماری سپورٹ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، تو یہ جو اتفاق نظر آیا ہے یہ کب تک چلے گا؟ دیکھیں میری بات چل نہیں سک رہی، ورنہ میری خواہش ہے کہ ایم کیو ایم، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، سب اسمبلی کے اندر سارے گروپ ایک ہو جائیں، جو کہ ممکن نہیں ہے شاید، لیکن ہر کسی کیونکہ ایم کیو ایم کا بھی پتہ نہیں چلتا، ورنہ ہم بڑی زبردست موو چلا رہے تھے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو عوامی سطح پہ عوامی مسلم لیگ، تحریک انصاف، طاہر القادری، شیخ رشید، عمران خان اور طاہر القادری، اگر یہ اور جماعت اسلامی، پروفیسر منور صاحب، اگر ہم 4 لوگ بھی عوام میں اکٹھے نکلیں تو آپ یقین جانیں بڑا رسپانس ہوگا۔ آپ 22 تاریخ کو بھی دیکھیں گے اور 24 جنوری کو راولپنڈی میں بھی دیکھیں گے۔ ابھی تک تو ساتھ ہمیں نظر نہیں آئے۔ طاہر القادری صاحب 29 تاریخ کو انہوں نے اپنا علیحدہ سے اعلان کیا ہے، پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ 22 تاریخ کو کر رہی ہیں، جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے، پر وہ اتنا ساتھ یا اتنا اگریسولی سپورٹ نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے کہ پشاور بھی ہم نے دیکھا کہ 23 نومبر کو جب وہاں پر رنگ روڈ پر جلسہ ہوا تو پی ٹی آئی کے زیادہ لوگ تھے، جماعت اسلامی کے تو بس گنے چنے تھے۔ دیکھیں جس کا جلسہ ہوتا ہے اس کی زیادہ ایفیشنسی ہوتی ہے، اور 22 تاریخ کو دفاع پاکستان نے بھی پشاور میں رکھا ہے، سمیع الحق صاحب کا مجھے فون بھی آیا، میں نے کہا نہیں جی میں ادھر مصروف ہوں۔ سو ایکٹیویٹی ہے، الٹیمیٹلی لوگ ان سب کو اکٹھا کریں گے، کیونکہ لوگ ستائے ہوئے ہیں۔ شیخ رشید، یہ عوام الناس جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، شیخ صاحب ابھی جلسے جن کی اپلیکیشنیں اوپر جا رہی ہیں قرضے کے لیے، جن کا کوئی گرنٹر نہیں ہے، جن کا کوئی تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ نہیں ہے، تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ کینڈیڈیٹوں کے ہیں، وہ بھی کئیوں کے نہیں ہوتے، کئی سنگل فارم دے آتے۔ عوام کا یہاں کوئی تصدیق کنندہ، تائید کنندہ نہیں ہے، سو یہ اکٹھے ہوں گے الٹیمیٹلی۔ صاحب کوئی ایک ایسا جلسہ بتائیں کہ جہاں پر جس جماعت نے اس کی کال دی ہو، اس جماعت کے ورکرز کے علاوہ ایک عام آدمی گیا ہو کہ بس بہت ہو گیا، مزید برداشت میں نے نہیں کرنا۔ میرا خیال ہے کہ 22 تاریخ کو لوگ آئیں گے اور 24 جنوری راولپنڈی کے جلسے 22 تاریخ کو تو ابھی پی ٹی آئی لاہور کے صدر علیم خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارے لوگ مختلف شہروں سے آ رہے ہیں، تو وہ یوں ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ ایک نیشنل لیول کا جلسہ ہے جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز دیکھیں یہ نیشنل لیول کا پی ٹی آئی کو حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بنایا، پرویز رشید صاحب نے بنایا اور سعد رفیق صاحب نے بنایا، لیکن اگر میں ایک بات کرتا ہوں تو لوگ اسے اپوزیشن کی بات سمجھتے ہیں، جب اس پہ سرکار بھی تڑکا لگا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کوکنگ ہونے جا رہی ہے۔ سو ہم جتنا اس کو پبلسائز کرتے ہیں،
جب گورنمنٹ یہ بات کرتی ہے کہ نہیں جناب آپ تو پشاور میں جلسہ کریں، لاہور آپ کے باپ کا ہے جی، داتا دربار سب کا ہے، ہر آدمی کلیم کرتا ہے داتا دربار میرا ہے، اور داتا کی نگری میں جب جلسہ ہوتا ہے تو سب کا جلسہ ہے، سنیں، میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ہوں گے، ہر وہ آدمی جو مہنگائی کا، لا لیسنس کا، چور بازاری کا، بے توجہی کا شکار ہے وہ جلسے میں آئے، نہیں آتا تو اس کی مرضی۔ اچھا شیخ صاحب، چھٹی والا دن اتوار کو یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے بہت سے جلسوں میں لوگوں کی رائے اور لوگوں کو دیکھا ہے کہ کون کون کہاں سے آیا ہے، لگتا یوں ہے کہ اگر کسی کو اس دن چھٹی ہے وہ کہے گا آرام سے گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ جلسہ دیکھ لیں، یا اپنے عزیز و اقارب کو ملنا ہے ان کو مل لیں، یا بچوں کو پارکوں میں لے کے جانا ہے وہاں چلے جائیں، کیونکہ کہاں ہم جلسے میں جائیں، اس سے پہلے بھی اتنے جلسے ہوئے، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دیکھیں اس قسم کے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹ، جو ایکٹیونیس ہے، یہ ایکٹیو ورکر ہے، وہ ملک میں 2-3 یا 1% ہوتا ہے، اور جب ایک انجن مضبوط ہونا چاہیے، اگر انجن مضبوط ہوگا تو وہاں رادھا رام کی چڑھائی چڑھی جائے گی، اگر انجن کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوں گے اور اس کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوگا، اس کو دھواں دے رہا ہوگا انجن، پھر وہ باں ہی کرے گا۔ سیاسی پارٹیاں اور کیا کرتی ہیں جی، مجھے پی بتائیں۔ ٹی آئی نے کس کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ تو آپ نے بتا دی، لیکن آپ نے اپنا ذکر نہیں کیا، آپ کا پی ٹی آئی کو کس کس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر کرنا ہو تو؟ کسی شکریہ کی ذرا ضرورت۔ کھل کر بتائیں شیخ صاحب، کیونکہ آپ کی مشاورت بھی تو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں میرا تعلق اور میرا ذات عمران خان کی ذات سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ لوگ یہ مجھے دیکھیں انہوں نے الزام لگایا جی کہ میں عمران خان کو ورغلا رہا ہوں، 2 وزیروں نے 3 وزیروں نے، ابھی میں نے کہا کہ بھی عمران خان کو 16 سال کی دوشیزہ جو میرے ورغلانے میں آ جائے گی۔ عمران خان ہے، اس نے دنیا دیکھی ہوئی، ایک پارٹی کو ایڈ کر رہا ہے۔ میں تو مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے خلاف اور حکومت کی ناکامی کے خلاف ایک جلسہ ہو رہا ہے، پنڈی سے ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں، اور اسی طرح ہم 24 جنوری کو کر رہے ہیں، راول پنڈی میں عمران خان صاحب ہمارے جلسے میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ہم آج لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے، ان کو بھی دعوت دی ہے کہ وہاں منور حسن صاحب بھی آئیں، کل پرسوں جب آئیں گے یہاں تو ان کو بھی دیں گے دوبارہ دعوت۔ ہم تو لوگوں کو جائے کہ لوگ لیڈروں کو پیچھے لگا لیں، اس سے بہتر ہے کہ لیڈر لوگوں کو پیچھے لگائیں۔ وہ وقت بھی بعید نہیں اگر لیڈر لوگوں کی آواز پہ، لوگوں کی لائن اور لینتھ پہ بال نہیں کرائیں گے، پھر لوگوں کی لائن اور لینتھ پہ لیڈروں کو۔ شیخ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کس کا مشورہ تھا کہ لاہور میں جلسہ ہونا چاہیے اور مہنگائی کے خلاف جلسہ ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی کا۔ یہ ان کا اپنا سٹانس تھا؟ اپنا سٹانس، یا ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو اس کو اپوز کر رہے تھے اور پھر ان کو منایا گیا کہ آپ یہ کر لیں؟ اچھا، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کے پاس اندر کی خبر ہو، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں، میں نے اخبار سے ہی پڑھی اور خان صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں آ رہا ہوں 22 تاریخ کو، لیکن یہ کہنا کہ ان کو کس نے مشورہ دیا، یہ عقل کے اندھے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پارٹی میں لوگ، اگر ان کی پارٹی میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہو یا کچھ نہ ہو تو یہ نیچرل سی بات ہے، اور پارٹی میں ظاہر بات ہے اگر اختلاف ہوگا تو اس میں ایک اچھا فیصلے پہ آئیں گے۔ شیخ صاحب، آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں شیخ رشید احمد صاحب، اور ایک اہم موقع پر شیخ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ جب 22 تاریخ کو یعنی کہ پرسوں جلسہ ہو رہا ہے لاہور ناصر باغ میں، اور یہ مہنگائی کے خلاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کال پر یہ جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، اور شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ عوامی مسلم لیگ کی بھرپور اس میں شرکت ہوگی، نہ صرف 22 تاریخ کو بلکہ 24 تاریخ کو بھی عوامی مسلم لیگ کی طرف سے راولپنڈی راجہ بازار میں احتجاج کیا جا رہا ہے مہنگائی کا خلاف، اور اس میں شیخ صاحب سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جلسے میں آ کر، اور وہاں پر خان صاحب کی موجودگی ہوگی 24 تاریخ کو راجہ بازار میں۔ مزید گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ خصوصی گفتگو شیخ رشید احمد صاحب سے جاری ہے۔ لاہور شہر میں شیخ صاحب پہنچ چکے ہیں، اور آمد کی وجہ یقیناً 22 تاریخ کو وہ جلسہ ہے جو ناصر باغ میں ہونے جا رہا ہے، جس میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور شیخ صاحب اس میں شمولیت کر رہے ہیں۔ اور شیخ صاحب، اس جلسے میں مہنگائی کی بات ہوگی، لیکن دوسری طرف ذرا اسحاق ڈار صاحب، جن کے حوالے سے آپ کئی مرتبہ کئی باتیں کہہ چکے ہیں، انہوں نے بھی
کچھ ہی دن پہلے یہ کہا کہ جی اپنے ڈالر وغیرہ بیچ دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، ڈالر نیچے آ جائے گا. تو کیا ڈالر جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمی آئی ہے، کیا یہ 98 تک چلا جائے گا؟ کہتے ہیں نا کنے جانا بلو دے کار بیچو چلو. یا ایک صاحب کہہ رہے ہیں جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کر لیں، پھر انویسٹمنٹ کے لیے جگہ ہی نہیں رہے گی یہاں. ہمارے دوست ہیں اقبال احسن صاحب، ڈالر بڑھایا کس نے؟ اب کہہ رہے ہیں میں 98 روپے پہ لے آؤں گا. یہ منہ اور میں سور کی دال. وہ نواز شریف صاحب نے ایک صاحب کو کہا تھا نا کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا. بابا اتنے نوٹ چھاپ دیے ہیں کہ گریس نہیں دی مشینوں کو. مجھے یہی خطرہ لگا رہتا ہے کہ نوٹ چھاپنے کی ایک مشین کی اگر ایک رنگ پسٹن ٹوٹ گیا تو یہ پیمنٹیں کدھر سے کریں گے؟ ان کو تنخواہیں دینے کی نہیں سوچ رہی. اور یہ سارا ایجنڈا آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے. سارا ایجنڈا آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے. ان کو بہتر ہے کہ آئی ایم ایف کا فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. اور میرا یقین ہے کہ یہ جو نئی تبدیلی ہو رہی ہے، نثار تو ویسے ہی رگڑا گیا ہے عوامی بیانات دینے کی وجہ سے. اصل مسئلہ اکانومی کا ہے. کیا نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو رشتہ داری سے باہر آ جائیں؟ دیکھیں جی، ملک رشتہ داروں نے نہیں چلانا، ملک صلاحیتوں نے چلانا ہے. اگر ملک رشتہ داروں نے ہی چلانا ہے تو پھر میرا خیال ہے آگے دیکھیں نا، آپ کی بڑی پارٹیسپیشن ہے، بڑی پارٹیسپیشن ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ لوگوں کو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے خاندانوں کو پورے کے پورے، اور ہے پاور بھی خاندان کے پاس ہے. اسحاق ڈار بھی ایک خاندان ہے ان کا. رزلٹ دیکھ لیں آپ، رزلٹ آپ دیکھ لیں. اور جتنی 11 12 10 ڈیمانڈیں کی ٹریڈرز نے، انہوں نے کہا جی ساری قبول ہے. ریونیو آیا جائے جہنم میں ہر مہینے اور ایکسٹینڈ کر دو. کنٹینر والوں نے کی، انہوں نے کہا جی سب قبول ہے. یہ جا رہے ہیں کوئک نجکاری کی طرف. ان کے بس کا روگ نہیں ہے، بندے ماریں گے، یہ بندے مریں گے. اور بندے نکو نک ہوئے ہیں. بندے اتنے تنگ ہیں کہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. اور آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ پھر لوگ غصہ نکالتے ہیں، پھر لوگ مذہبی انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، آپ نے بات کی کہ تاجروں کی جتنے بھی مطالبات تھے وہ سارے تسلیم کر لیے گئے. تاجر تو خوش ہیں کہ اب ان کو یورپین مارکیٹ تک رسائی مل گئی ہے اور ان کا کاروبار بڑھے گا. اور دوسری جانب یہ ہے کہ اگر یہ تمام میجرز جیسے کہ آپ نے کہا آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے، کیا پہلی مرتبہ ہمارے ملک میں آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر عمل ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی تو ہم نے دیکھا کہ تب بھی ہم قرضے لیتے رہے ہیں، تب بھی ہم قرضوں میں دبے ہوئے تھے. دیکھیں، ہم نے آئی ایم ایف سے 6.5 بلین لیے، 6.5 بلین ہی ان کو دینے ہیں. جو ہم نے ڈالر بڑھایا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے وہ منڈی سے اٹھا کے بنایا. اسٹیٹ میرے ساتھ مذاکرہ کر لیں، میں فیکٹس اینڈ فگر کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک نے کس طرح منڈی سے ڈالر اٹھایا. اور اگر کوئی مصنوعی رکاوٹ دکھانے کی کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے جی پاکستان میں، کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے. 6 مہینے گورنمنٹ کو ہوئے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ نے درمیانی مدت کے الیکشن کی بات کر دی ہے. الیکشن تو بنیادیں ہلا دیتے ہیں. الیکشن تو بھٹو نے کہا تھا کہ بنیادیں ہلا دیتا ہے، اور یہ خود ہی بنیادیں ہلا رہے ہیں. یہ خود ہی اپنے بلند. جھگڑا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جھگڑا شروع ہوا ہے جی کہ 4 حلقوں کے آپ انگوٹھوں کے نشان چیک کر لیں، کہیں سارے ہی حلقوں کے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقناطیسی سیاہی ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہے. یہ کہتے ہیں جناب علی کہ ہم نے ان کو کہا کہ نادرا والوں کو آؤٹ کر دیا. جب نادرا کراچی میں تھا تو وہ اچھا تھا. اللہ جانے ملک طارق سچ کہتا ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ ثناء اللہ جب بھی کہے گا نا جی، اگر وہ ثناء اللہ کوئی الہامی کتاب بھی اٹھا کے لے آئے، جو بھی اس کی الہامی کتاب ہے، تو کوئی مانے گا ہی نہیں. لیکن شیخ صاحب، خواجہ سعد رفیق نے بھی اپنی توپوں کا رخ آپ کی طرف کر دیا. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بالکل کرائیں. میرے حلقے کہ اگر ووٹوں کی تصدیق ہونی ہے، یہ انگوٹھوں کے جو امپریشنز ہیں ان کو دوبارہ چیک کرنا ہے، تو شیخ صاحب کا بھی حلقہ ہے، خان صاحب کا بھی حلقہ ہے، وہاں بھی چیک کریں، پھر ہر طرف ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں نو. دیکھیں اب یہ بیل مجھے مار. انہوں نے کہا جناب علی میں ریلوے کا ان کا نکالوں گا. بھائی کل نکالتے ہو، آج نکالو. دیکھیں میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 2 حملے خواجہ سعد رفیق کر چکا ہے. تیسرے حملے کا میں پھر معاف نہیں کروں گا. مجھے حیا آتی ہے، اس کی نہیں آتی، اس کے باپ کی آتی ہے. لیکن اب مجھے حیا مارتی ہے بعض جگہ. میں ایک تلک رہا ہے. اب ظاہر ہے ان کا بھی فرمائشی پروگرام ہے، کوئی چیز ان سے چل نہیں رہی. اور نواز شریف صاحب پہ جو گزرتی ہوگی میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں. پرویز رشید میرا دوست ہے، پتہ نہیں کس طرح وہاں
اچھا ان کی منسٹری وہی چلا رہے ہیں؟ پرویز رشید صاحب انفارمیشن منسٹری چلا رہی ہیں یا اس کے اندر بھی مداخلت کہیں اور سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ظاہراً جب وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہ مداخلت کرتے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیں ٹیم تو یہی ہے 1990 کو کون سی والی ہے جو 24 سال بعد اسی ٹیم سے کھیل رہے ہیں یہ۔ حالانکہ اس میں میں نے دیکھے ہیں ان لوگوں میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ کون؟ کوئی نام کئی میں کیوں دکھاؤں، میں نے منسٹری چوائس کرنی ہے، جنہوں نے سلیکٹ کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے نا۔ آپ کی نظر میں دیکھیں میں اب آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، 35 سوالوں میں سے 28 سوالوں کا جواب نہیں آیا، کیا کرے گا اسپیکر؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں مجھے ترس آتا ہے، کبھی مجھے اس کونے میں کبھی اس کونے میں۔ میں نے اس کو کہا جی مجھے سب سے آخر والے بینچ پہ بٹھا دو، کیونکہ اسکول میں بھی شرارتی بچوں کو کہتے نہیں آپ کو یہیں بٹھانا تھا، میں آؤں گا اس کے آگے اس کا سٹاف ہوگا، اس کے آگے پھر کہیں اسپیکر کی سیٹ ہو، میں چائے چیختا رہوں۔ اچھا صرف اسی موقع پہ ان پہ ترس آتا ہے یا اس موقع پہ بھی ترس آتا ہے کہ ہیں تو اسپیکر لیکن ان کے حلقے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی انگوٹھوں کے امپریشن دوبارہ چلیں؟ لیکن انہوں نے خود کہا کہ میں تیار ہوں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواجہ سعد رفیق مجھے کہتا ہے ریلوے میں کہ میں نے ایک نام سے دو ٹرین، میں نے 24 ٹرینیں چلائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹرین 2 ناموں سے چل رہی ہو؟ کہ گجرانوالہ تک اس کا نام جو ہے وہ سپر ایکسپریس ہو، اور آگے جائے تو جیلم سے چلے تو سپر ایکسپریس ہو، اور گجرات میں جائے تو اس کا نام چلتن ایکسپریس؟ کیا میں نے 8 وزارتیں کی ہیں، اگر کسی ایک میں سے بھی ٹیڈی کوڑی پیسے کا، اور میں واحد وزیر ہوں جس کا ریلوے میں پہلا نوٹیفیکیشن تھا کہ کوئی امپورٹ نہیں ہوگی پاکستان میں تو انجن بنانے جا رہا تھا۔ میں اب کہنا نہیں چاہتا کہ بچہ ہے لگا رہے، کیا پدی کا شوربہ۔ مجھے غصہ آتا ہے رات کو، انہوں نے کہا میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے میڈیا والے بتاتے ہیں میں ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، مجھے غصہ آتا ہے بعض کا، میں کہتا ہوں یار یہ ان کی ایک کانسپریسی ہے، میں سلیکٹڈ کلر ہوں، میں ہر آدمی پہ فائر نہیں کرتا، اور یہ یقین جانیں کہ اگر ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ نبٹ سکتے ہیں تو میرا ٹارگٹ ہمیشہ نمبر 1 اور نمبر 2 ہوتا ہے، پھر یہ سہ نہیں سکیں گے مجھے۔ میں بڑا فاؤل ماؤتھ پلیئر ہوں، بین الاقوامی شہرت یافتہ فاؤل ماؤتھ پلیئر ہوں، پھر یہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ میں احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ پارلیمنٹ میں ہوں، پارلیمنٹ میں آ گیا ہوں تو پارلیمنٹ سے ہی بات کی جائے، پارلیمنٹ کی زبان سے، ورنہ یہ چاں کریں گے، ان کی چیخیں جو ہے نا۔ اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ چودھری نثار ہی اپنے وزراء پہ تنقید بھی کر رہے تھے کہ جب جواب دینے کو کوئی ہے نہیں، وزراء آتے نہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ وزراء نہیں آ سکتے اسمبلیوں میں تو اپنی وزارتیں چھوڑ دیں، تو ان کو احساس، یہ پرائم منسٹر کو بھی کہیں نا، تو آپ دیکھیں میری بات سنیں نا، تو آپ دوسری طرف خان صاحب سے بھی کہیں نا۔ دیکھیں خان صاحب کے اوپر ذمہ داری جو ہے اس کی ٹیم پوری، اس کی حاضری لگتی ہے، میں دیکھتا ہوں، بلکہ میں رضوی کو کہہ رہا تھا یار یہ کوئی اچھا وہ حاضری لگتی ہے کہ اسکول میں گئے کلاس میں حاضری لگ گئی، میں نے کہا تو نے پرائمری اسکول نہ بنا، بلکہ وہ ہماری بہن شیرین میں مزاری بھی تھی، میں نے کہا اس کو سمجھا کہ یہ اس نے یہاں اسکول کھولی ہے۔ 50 میں نے یہ کہا میرا خیال کہ کتنے دن وہ پنڈی میں رہے ہیں، یہ بات میں نے کی ہے کہ نہیں؟ ایک دن آئے جب انہوں نے وزیر اعظم بننا تھا، ایک دن اسپیکر کو ووٹ ڈالنا تھا، جی باقی قومی اسمبلی میں وہ اسٹرینجر ہی ہیں ابھی تک انہوں نے سینٹ میں اپنی چہرہ رونمائی نہیں فرمائی۔ یہ جمہوریت ہے آپ لوگوں، لیکن شیخ صاحب یہ جمہوریت تو لوگ کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ میں ہم نے سوچا تھا کہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی مختلف موضوعات پہ، آپ دیکھیں ساری پارلیمنٹ 6 مہینے کی پارلیمنٹ سنگل کالم کی خبر عام آدمی کی نہیں پیدا کر سکی، سنگل کالم کی خبر نہیں پیدا کر سکی۔ جو سوال ہوتے ہیں اس کے جواب اتنے بوگس ہوتے ہیں، حالانکہ سپیکر میں سمجھتا ہوں اس کی کارکردگی کافی بہتر ہے، پھر بھی ایز اے سپیکر جو بھی پاکستان میں سپیکر آیا اس نے کوشش کی ہے، لیکن جو اس کا جواب لیٹے ہوئے آگے کوئی وزیر حاضر ہی نہیں ہے، یہ تو ان کو خوف ہے۔ میں اپوزیشن کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اس اسمبلی میں جانا چھوڑ دیں، آپ نہ لیں ٹی اے ڈی اے، کہیں جی ٹھیک ہے یہ 27,870 روپے بہت ہے ہمارے، نہیں لیتے ہم ٹی اے ڈی اے اور فلاں، یہ اسمبلی چلا کے بتائیں۔ بالکل، اور میں یہ سجیشن دوں گا اس دفعہ کہ اپوزیشن جائے نا اسمبلی میں، یہ کورم پورا کر کے بتائیں، پھر یہ بلیک میل ان کے ممبر ان کو کریں گے۔ جو ممبر اپنا حق 1 کروڑ روپیہ نہیں لے سکا، علاقے میں سفیدی کرانی ہے، رنگ کرانا ہے، کوئی کالج گڑا ہوا ہے، کوئی شتیر ڈلوانا ہے، آپ بھی شامل ہیں؟ آف کورس میں تو سر فہرست ہوں۔ نہیں آپ نے تو کہا تھا نا اسمبلی میں کہ اگر مجھے خاموش رکھنے کی کوشش کی گئی تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن اب کیا کہوں، مجھے بڑے سخت جملے آ رہے ہیں
اس اسمبلی کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. تو پھر شیخ صاحب اگر آپ کو 1 کروڑ روپیہ وہ نہیں ملنا ہے کام کرنے نہیں, میرا 1 کروڑ سے تو بندہ کوئی نہیں. اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا کہ میرا ہاسپٹل 90% بنا ہے. شیخ رشید ایکسپریس وے میں نے خود آفر کیا ہے, نواز شریف ایکسپریس وے رکھ دو. میں خود کہتا ہوں میرا نام مٹا دو یار. 2 ارب روپے ہم لگا چکے ہیں پچھلے دوروں میں. لوگ پھر واپس آ رہے ہیں, قبضے کر رہے ہیں. کالجوں کے بڑے مشکل سے ایک کالج رہتا ہے 60-70%, جہاں ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہیں پڑا کام. ان کو بڑا شوق ہے پلوں کا. دیکھیں بنیادی کام کیا ہے, بنیادی کام ہے ہاسپٹل. بالکل, ہم نے 80% ہاسپٹل مکمل کیا ہوا ہے. اب میں باہر جاؤں مجھے چندہ مانگا نہیں جاتا. اب پی ٹی آئی میں سے بھی یہ سیکھنا پڑے گا, یا عمران خان کو کہیں تو آپ ہی یہ ہاسپٹل بنا دیں. بنایا پڑا ہے, کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے. یہاں توجہ بڑی مختلف ہے لوگوں کی. یہ فوٹو سیشن کھیلا جا رہا ہے, ترجیحات ہی اور ہیں. ترجیحات اور ہیں, لوگوں کے مسائل اور ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو مسائل کی خبر نہیں ہے, وہ اور ہی طرف لگا دیتے ہیں. جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی, یہ راوی پہ چڑھا دیتے ہیں. شیخ صاحب آپ نے کہا نا فوٹو سیشن کی بات, تو جتنی بھی جماعتوں کے اگر آپ جلسے دیکھیں تو لگتا ہے اس معاملے میں بھی کوئی مختلف نہیں ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اسٹیج پہ ہوں, خان صاحب کی ساتھ والی کرسی ہو تاکہ جب فوٹو کھنچے تو تصویر ساتھ میں آئے. ہر کسی کی دیکھیں جی, خان صاحب کی ہمت ہے. خان صاحب کے گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں اسٹیج پہ, میں نے 1-2 دفعہ خان صاحب سے کہا بھی میرے ساتھ تو کوئی اسٹیج پہ ہو میں تقریر ہی نہیں کر سکتا, مجھے ہر وقت خوف آتا ہے. کیونکہ میں موت کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے اور میرے ارد گرد لاشیں گری ہیں, تو مجھے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ یار پیچھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور میں جب بھی مرا ہوں گجرات کڑیاں والا سے لے کے خیابان تک, جب بھی میں نے لاشیں اٹھائی ہے, اس کی بنیادی وجہ ایک خوف رہتا ہے. لیکن آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں, بڑی بنانے دکھا کے نکال کے, یہ فیسٹیول کلچر یہاں بھی کرنے لگے ہیں پنجاب والے. یوتھ فیسٹیول سر مر گئی, کون آ رہا ہے ان کو دیکھنے کے لیے؟ کیپا کبانا ہے یہ رویو ڈی جنرو ہے کہ لوگ 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے وہاں کیپا کبانا میں. اور جناب آپ کو کوئی نہیں دیکھنے آ رہا, کوئی اس ملک میں نہیں آ رہا. انشورنس اتنی مہنگی ہے, ٹکٹ سے زیادہ پاکستان میں کوئی فارنر انشورنس کرنے جائے وہ کہتا ہے میں انشورنس کراؤں یا ٹکٹ خریدوں. آپ کسی فارن ایئر لائن سے پوچھیں جو غلطی سے آتا ہے وہ اپنی انشورنس کراتا ہے, وہ اتنے پیسے سنتا ہے, اس نے کہا اس سے تو موت سستی ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے اپنے پاس جو ڈالرز وغیرہ رکھے تھے وہ بیچ دیے یا وہ رکھے ہوئے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے سب کو مشورہ دیا, اس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, سب. میں اگر اسحاق ڈار کے مشوروں پہ چلوں تو لعنت ہے مجھ پہ. تو پھر میں اسے اکاؤنٹنٹ ہی نہیں سمجھتا. لوگوں کو آپ یہی تجویز کر رہے ہیں کہ نہیں کرائیں گے. دیکھیں اس خبر پہ نہ جائیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ڈالر, میں نہ کرنسی کا کام کرتا ہوں نہ میں کرنسی والوں کو جانتا ہوں. ایک دفعہ راول پنڈی کے کرنسی والوں کی, میں جب وزیر تھا, یہ کراچی لے کے جا رہے تھے 22-23 کروڑ روپیہ. میں نے ان راول پنڈی کے جتنے کرنسی والے رات کو اکٹھی کر کے شام کی فلائٹ سے بھیجتے تھے, میں نے بڑی مشکل سے, پولیس اس میں ملوث تھی, 1 کوڑی پیسہ ان کو برآمد کر کے دلایا. اور حالانکہ ووٹ پھر آپ کو پتہ ہی ایسے ہی ہوتے ہیں, جن کا میں نے 22 کروڑ روپیہ راول پنڈی راجہ بازار والوں کا برآمد کر کے دکھایا, جب الیکشن آیا تو یہ نواز شریف کے ساتھ تھے. اب بھگتے ہیں. اب جو مجھے کہتا ہے نا یہ ہو رہا ہے, میں کہ مبارک ہو آپ کو, اور دو شیر کو ووٹ ہے جی. اور پھر میں گزرتے ہوئے ان کے سپورٹروں کو کہتا ہوں, میرا تو محلہ ہے اوپر کہ شیر بنو بھائی. نہیں, شیر کی ابھی دیکھیں نا شیخ صاحب, اتنی محنت کی الیکشنز میں, ابھی تو 6 مہینے میں تھکاوٹ دور ہوئی ہے, اب ورکنگ شروع. اگر یہ تھکاوٹ ہے تو خدا ان کو فریش ہی رکھے, خدا ان کو اشاش بشاش رکھے. ہماری تو اسی میں جیم ہے لوگوں کی نکل گئی ہے. شیخ صاحب آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. فرقہ واریت ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے جس پر ہم آپ کی رائے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے جی شیخ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہماری یہ خصوصی گفتگو شیخ رشید احمد صاحب سے جاری ہے. شیخ صاحب, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کی. فرقہ واریت کا جو سوال ہے وہ بہت عام ہے. وہ پوچھنے سے پہلے 98 روپے پہ اگر ڈالر کو لے آتے ہیں تو استعفیٰ دے دیں گے؟ سر جی یہ لے کے کون گئے؟ میں تو استعفیٰ میں اسمبلی میں تو میں اپنے آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اسمبلی عوام کی ترجمان نہیں ہے. میرے لیے اسمبلی کا ممبر ہونا اللہ نے عزت دی ہے, میرے حلقے نے عزت دی ہے.
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، انہوں نے کہا کہ $1 سے 60 ارب روپے کا فرق جاتا ہے. 60 ارب ڈالر جو یہ 98-97 سے لے کے گئے ہیں 109 تک، اور اب یہ 106 تک کچھ پیسے تک یا 7 تک آئے ہیں، یہ سارا کہاں سے لے کے گئے ہیں؟ کس نے دینے؟ اور ساری دنیا کی آئل پرائس دیکھیں اور ہماری آئل پرائس دیکھیں، ہمیں کیا ریلیف دیتے ہیں؟ یہ ساری حکومت چل رہی ہے ہمارے سروں پہ. یہ ہماری بجلی پہ، ہماری گیس پہ، ہماری چینی پہ، ہماری دودھ پہ، حتیٰ کہ ہماری ماچس پہ، ہمارے سگریٹ پہ، یہ ہمارے ٹیکسوں پہ چل رہے ہیں. اور یہ لینے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں سے ٹیکس لینے جا رہے ہیں. خود اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے. اور شماریات یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. جی 5% جی ڈی پی ہو گئی ہے. شماریات کو آزاد کریں، آزاد کریں، آزاد کریں، آزاد کریں، اسٹیٹ بینک کی طرح. اصل جی ڈی پی قوم کو پتہ لگے. شماریات کو تو جکڑا ہوا ہے. ان بیچاروں افسروں کی کیا مجال ہے؟ کل ایک اکاؤنٹنٹ کو نکالا انہوں نے. اسلام آباد میں سارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں. لاہور میں پولیس افسر جن کو ایک اسپیشل فورس بنایا جا رہا ہے، اس طرف اور ہے، دوسری طرف اور ہے. ہر آدمی مجھے ایس ایم ایس کرتا ہے. اب سب کا ٹھیکہ میں نے تو نہیں لیا ہوا، میں نے تو غریبوں کی آواز ہوں. میں غریبوں کی آواز ہوں، اس کے لیے بولوں گا، چاہے اس کا مجھے اثر نکلے نہ نکلے، کوئی میری سنے نہ سنے. میں اللہ کی رضا کے لیے غریب لوگوں کی آواز ہوں. مجھے دنیا میں 200 آدمی ٹیکس کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی اس پہ بات کریں. میں نے ٹھیکہ لیا، ووٹیں مجھ سے پوچھ کے دی تھی، اب بھگتے. صبر کرو یار، صبر کرو. صبر ہے نہیں ہے. صبر کا عالم یہ ہے کہ جس کے، اب میں کیا آپ سے عرض کروں کہ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ پیاز بھی کھائیں گے اور 100 لیٹر بھی کھائیں گے، اور جیسا آپ نے کہا ٹی وی میں بیٹھیں گے جلسہ دیکھیں گے. پھر دیکھو جلسہ، پھر بھگتو، پھر چیخو نہیں، چلاؤ نہیں. جو کریں گے وہ پھر بھریں گے بھی. شیخ صاحب، فرقہ واریت کا مسئلہ اب یہ کافی زور پکڑ گیا ہے، اور ابھی محرم الحرام میں ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کا واقعہ، پھر اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے راولپنڈی میں ایک اور دھماکہ ہوا. تو یہ دن بدن لگ رہا ہے کہ زور پکڑا. اور پھر جو قتل، لاہور میں 2 قتل ہوئے، کراچی شہر میں بھی واقعات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس نیچے تک کم ہو گیا. یہ بڑا سانے ہے کہ دفتر لوگ آتے ہیں یہ سمجھ کے کہ بس حاضری لگ گئی ہے. بعض جگہ پہ اس ملک میں 20 سے 28% لوگ دفتروں میں جاتے ہی نہیں، تنخواہ لیتے ہیں. تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، یا تنخواہوں کی. اور جو مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان سے بھی خوفناک مسئلہ ہے. دیکھیں، ایک دھماکہ ہوا ہے، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. ایک خودکش حملہ ہوا، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر لوگوں کو کسی ملک میں آج کی دنیا میں عقیدوں کی بنیاد پر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ اس قوم اور اس ملک کے ساتھ بہت بڑا سانے ہے، المیہ اس قوم کا. اگر ہم چرچ کو مسجد میں تبدیل کر سکتے ہیں دنیا میں، لندن میں آپ نے چرچ لینی چاہو گے، یس، پے دی منی اینڈ میک اٹ ماسک. اگر ہم اپنے عقیدے کو طاقت کے تحت دوسرے پہ مسلط کریں گے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی شکر کریں کہ یہ مذہبی فورسز کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. اور اس ملک میں ہوا کیا جی، شیعہ لیڈرشپ نے شیعہ کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. بالکل ایسے ہوا، گلگت میں ایسا ہوا. گلگت کو چھوڑیں جی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. اہل سنت والجماعت نے اہل سنت کے کھڑے کیے، دیوبندیوں نے دیوبندیوں کے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، سلویوں نے سلویوں کے کھڑے کیے. اور آج کسی ایک گروپ کی کوئی آواز نہیں ہے قومی اسمبلی میں. انہیں ویٹ سے گڈ سائن. انہیں میں سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہیں شیخ صاحب، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ انسان کو اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب راولپنڈی میں آ کے بیٹھیں، میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا ہے، وہ 22 کے بعد وہاں تشریف لے آئیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے وہاں پر آنے سے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ سر ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے. انتظامیہ ان کے پروٹوکول ڈیوٹی پہ رہی تھی. میں 40 سال کے بعد بندیال جب تھا کمشنر، مجھے کمشنر آفس نے کہا جی آپ کی مدد چاہیے. میں نے کہا پنڈی کے لیے آپ کو مدد چاہیے، میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا. اور میں پہنچا تو وہ رانا ثناء اللہ کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے ہوئے تھے. اندر سے میرے جذبات نے کہا کہ یہ میری انسلٹ ہے کہ میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں اور میں اس کے کہنے پہ، بار بار کہنے پہ 4 بجے اس نے ٹائم رکھا آیا ہوں. میں پھر بھی بیٹھا رہا. میں نے کہا نہیں یار، عقیدوں کی بنیاد پر انسانوں کی جانیں نہیں لینی چاہیے. بے شک. شیخ صاحب، اب اگلی بات سن لیں. چہلم پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ دیکھیں جی، چہلم
اگر وہی صورت حال رہی، کیا شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے؟ جو پولیس افسر جو ہیں ہیلی کاپٹروں پہ سیر کر رہے تھے ہل ٹریکس پہ، کس کے لیے کر رہے تھے؟ یہاں وزیر کو ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے جی؟ بالکل بھی نہیں مل سکتا نا جب تک پرائم منسٹر کا آرڈر نہ ہو. اگر میں نے ہیلی کاپٹر یوز کرنا ہے مجھے پرائم منسٹر کی اپروول چاہیے. میری منسٹری تو بل پاس نہیں کرے گی. میرا ایک بل پھنس گیا تھا 38,000 روپے کا، میں نے کہا بعد میں یہ کیڑے نکالیں گے. وہ میں نے جا کے پچھلی ڈیٹ پہ دستخط کرائے کہ اس کی فیولنگ 38 اور 10 48,000 روپے کا وہ بل تھا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بعد میں یہی کہیں جی دیکھو جی سہرا مار رہے ایسے. جس ملک میں پولیس آفیسر عاشورے کے دن 10 محرم کو پروٹوکول ڈیوٹیوں پہ ہوں گے، اس ملک میں کیا ہوگا؟ شہباز شریف آئیں گے، ٹھیک ہو جائے گا. دونوں طرف سے وہ بیٹھیں گے، کام کریں گے. ان سے نہیں ہوتا جو انہوں نے آگے کیے ہیں، ان پہ یقین کون کرتا ہے؟ شیخ صاحب آخری 2 سوال. کیوں جی؟ ابھی تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ذرا کہتے ہیں تو کل کے لیے بھی ریکارڈ کر لیں. نہیں کل کے لیے نہیں، کل کسی اور کا پروگرام ہے. شیخ صاحب یوتھ لون پروگرام کسی طرح سے یہ کامیاب ہوگا؟ گو کہ اس پر تنقید بہت ہوئی ہے کہ جی آپ نے بھی شروع میں کہا پروگرام میں گارنٹر کہاں سے لائیں گے غریب لوگ، یہ تو پھنسے ہوئے ہیں، لون بھی چاہیے لیکن یہ کہاں سے ضامن لے کر آئیں؟ تو کیا کس طرح سے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے؟ میں بچیوں بیٹیوں کی حد تک سیاست نہیں کرنا چاہتا، ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹی ہے مریم، اللہ کرے وہ کامیاب ہو، غریب کو پیسہ ملے، میں اس کا حامی ہوں. غریب کو تو اچھی جگہ قبر بھی نہیں ملتی جی. کئی ایسے غریب جانتا ہوں میں، وہ آتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ کی بات چلتی ہے تو میری ماں کی قبر کے ساتھ جگہ خالی ہے، مجھے ملے گی نہیں. 9,000 روپیہ 10,000، جب اس کو پتا ماں کے ساتھ جگہ ہے تو وہ 12-13,000 ہو جاتی ہے 9,000 کی قبر، یا 15,000 ہو. سر غریب کا کون گارنٹر ہے اس ملک میں؟ رات گئی بات گئی، غریب کا ووٹ لیا، ٹھپا لگوایا. پہلے کھپے کھپے تھے، یہ ٹھپے ٹھپے ہیں. ٹھپا لگوایا اور جا پتر راوی کوئی نہ آوی نہ جاوی. اپنے لوگوں کو ورکروں کو نوازا جائے گا. چلیں جی اس کو بھی نواز دیں، میں پھر بھی حامی ہوں. میں کہتا ہوں کچھ تو ان کو ملے. ان کا گارنٹر کہاں سے آئے گا؟ لیکن گارنٹر کے دینے کے بعد بغیر یہ وہی حال ہوگا جو ساریاں یونائٹڈ بینک اور سٹی اور نیشنل بینک کی پیلی ٹیکسیاں کابل میں چلنے لگی. گارنٹر کے بغیر بھی نہیں دیا جا سکتا. غریب کو روزگار دو یار، کوئی انویسٹمنٹ لاؤ. انویسٹمنٹ از اے بگ زیرو. اسٹاک ایکسچینج میں سارے لوگ اپنا وائٹ منی کر رہے ہیں. برے وقت سے بھاگنے کے لیے بڑا سرمایہ دار اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے. آپ اس ملک میں ایمبیسی سے ریکارڈ نکلوائیں. جس آدمی نے واپس آنا ہے اس کے لیے ویزا مشکل ہے. جو اپنے سیکریٹ ڈاکومنٹ دے رہا ہے کہ میں نے وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں 5 دن بعد. کوئکلی آخر میں، اگر طاہر القادری صاحب لانگ مارچ کریں گے تو کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ میں دوں گا جی. میں تو اگر وہاں سے آ کے اس دفعہ جانے کے لیے نہ واپس آئے، میں مولانا وہاب صاحب کا تبلیغی جماعت کا بسترا لے کر جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ 3 مہینے پہلے بتا دیں گے لیکن واپس نہیں آئیں گے. 3 دن پہلے بتائیں جی، کوئی اس کو نجات دلائیں. یہ سسٹم بو چھوڑ رہا ہے. اس سسٹم میں جمہوریت جو ہے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی کا آشیانہ ہے. اس میں عام آدمی کے لیے کیا رکھا ہے جی؟ میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، نواز شریف صاحب سے 22 تاریخ کے جلسے سے پہلے جلسے میں بھی کہوں گا کہ لوگوں کی تنخواہیں دگنی کر دی جائیں، ورنہ یہ معاشرہ اس سطح سے خراب ہو رہا ہے کہ یہاں لوگ اپنی اولادوں کا قتل کریں گے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ ہم نے تو آپ سے کہا ہے کہیں تو کل کے لیے بھی ریکارڈ کر لیں، لیکن آپ اس پہ تیار نہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.